پارکنسن کی تکلیف کے بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ اس کی کیا علامتیں ہیں اور مریض کو کون سی دوا دینی چاہیے؟ پارکنسن جو ہے وہ امینی صاحب؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی اب آ رہی ہے آپ کی آواز۔ پارکنسن جو ہے وہ ہے دماغی بیماری ہے، اس میں دماغ میں نروز جو ہیں کمزور ہو جاتے ہیں اور ایک ہارمون ہے ڈوپامین، وہ الڈوپامین بنتے ہیں جو دماغ کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، وہاں تک خون نہیں پہنچ رہا ہوتا دماغ کے کچھ حصوں میں، تو جس کی وجہ سے پارکنسنس ہو جاتی ہیں۔ اور جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ ہر وقت کانپتا رہتا ہے، اس کے ہاتھ کانپتے رہتے ہیں اور چہرہ کانپتا رہتا ہے، اور وہ چلنے پھرنے میں سلو ہوتا ہے اور ان کا بیلنس ٹھیک نہیں رہتا۔ اور سوال کے اگر آپ نے کچھ پوچھا ہے تو وہ سلو دیتے ہیں، جلدی موو نہیں کر پاتے ہیں، اور اس کے بعد ڈیمینشیا ہو جاتا ہے، یعنی کہ بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہیں۔ اس میں بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ٹریگر کرتی ہیں، انٹرنل بلیڈنگ ہو جاتی ہے، کئی چیزوں سے الرجیز ہو جاتی ہیں اور محسوس نہیں ہوتا کہ کس کھانے سے الرجی ہوئی ہے۔ یہ شولڈر کے جو شولڈر ہوتا ہے، کندھے ہوتے ہیں، اس میں سے بلڈ جو ہے سرکولیٹ نہیں کر رہا ہوتا، لیور جو ہے وہ تھوڑا سا سویلنگ کر جاتا ہے، کئی انزائم جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، ڈائجسٹو سسٹم جو ہے ٹھیک نہیں رہتا، آہستہ آہستہ پیٹ اور آنتوں کی جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، اور لوور بیک سینٹرل نروس سسٹم بریک ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں ہم علاج کر سکتے ہیں جیسے کہ سینٹرل نروس، اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے مساج، کیونکہ خود سے بلڈ جو ہے وہ دماغ کی طرف موو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ہاتھ سے دماغ تک خون پہنچانا ہوتا ہے، نرو کو ایکٹیو کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو ایکٹیو کر جاتے ہیں تو پھر ہماری دوائیاں اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اس میں تمام ایسی دوائیاں جو سینٹرل نروس سسٹم پہ کام کرتی ہیں، اس میں مکونا ہے جو بہت اچھی دوائی ہے جو نرو سسٹم کو ایکٹیو کرتی ہے، ایگنس کاسٹس ہے، ڈامیانا ہے، پھر اس کے بعد ہائپیریکوم ہے، آرنیکا ہے، اوینا ساٹیوا ہے، جو ایک ہائیڈروکوٹائل ہے۔ مختلف بیماریوں کے ساتھ ساتھ ہم یہ مختلف دوائیاں جو ہیں چینج کر کے دیتے ہیں لوگوں کو، جو ان کے ایسے پارکنسنس اور ڈیمینشیا کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ڈیمینشیا زیادہ تر ان لوگوں کو ہوتا ہے جس میں زیادہ تر انٹرنل بلیڈنگ شروع ہو جائے، یا کھانا کھایا ہے اور انٹرنل زخم ہو جائے، چھوٹا سا بھی بیشک ہو، سوئی کے برابر ہو تو وہ کر دیتا ہے، یا کسی کو بائی پاس ہوا ہو، بائی پاس کے بعد وہ خون وہ زخم جو ہیں ہیل نہیں ہوئے ہوتے، بعض گائے بگائے کھل جاتے ہیں، اس صورت میں ہے۔ تو اس صورت میں ہمیں فاسفورس ہے، ہیمامیلس ہے، کیلنڈولا، میلی فولیم، ایسی دوائیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے جو انٹرنل زخم کو ہیل کر سکیں۔ گاؤلتھیریا بھی بہت اچھی دوائی ہے، فلیپینڈیولا، گاؤلتھیریا، اس میں سالک البا، سالک نیگرا، یہ بھی بہت اچھی لوور بیک میں کام کرتی ہیں جو انٹرنل بلیڈنگ کو روکنے میں مدد کرتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم پارکنسنس اور ڈیمینشیا کا علاج ہمارے لیے بہت اچھا آسان ہوتا ہے، ہم کر سکتے ہیں، مگر یہ ہے کہ پیشنٹ اس کو پیشنس سے علاج کرائے تو اس کا ڈیفینیٹلی علاج ہو جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ 70-80 سال کی عمر میں جا کر ہو، یہ ایسے بچوں کو بھی میں نے دیکھا ہے، بعضوں کو کہ بھی وہ کانپتے رہتے ہیں، نوجوان عورتیں بھی کانپتی رہتی ہیں، اس میں وہ ان کو وہ بتاتے ہیں کہ آپ کو کوئی اور بیماری ہے، آپ کو پارکنسنس نہیں ہے، یعنی کہ یہ بڑھاپے سے ریلیٹڈ کرتی ہے۔
یہ سینٹرل نروس سسٹم ہے جو بریک ڈاؤن کر جاتا ہے، نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو اس صورت کے اندر ایسا ہو جاتا ہے. جزاکم اللہ آپ کا